1945 میں اختر عبدالرحمن نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اپنے بیشتر ہم جماعتوں سے 2 سال کم ایم اے کا امتحان دینے کے بعد جواں سال اختر نے سرخوشی اور کسی قدر لاؤبالی پن کے چند ماہ گزارے۔ اپنی بوا جی کی نگران آنکھوں تلے جو تعلیم کو بے حد اہمیت دیتی تھی، اس نے زندگی کے کڑے امتحان کا ایک مرحلہ سر کر لیا اور اب بہت دنوں تک کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک ایسے آدمی کے لیے جو ہمیشہ مصروف رہنے کا عادی تھا اور جو ورزش اور شام کی مختصر سی چہل قدمی کے سوا کبھی کسی تفریح کا عادی نہ تھا، یہ ایک مختلف صورتحال تھی۔ نوجوان آدمی نے امتحان کے نتائج کا انتظار کرنے کے لیے کچھ دن لاہور میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے اور پھر اپنے گاؤں میں بوا جی کے پاس چلا گیا۔ امتحان کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر گاؤں سے لاہور آیا، جہاں اخبار تک دستیاب نہ ہوتا تھا۔ چند دن کے بعد بوا جی کو اختر کا خط ملا کہ ایم اے اقتصادیات کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد وہ ڈی ایس پی بھرتی ہو گیا ہے اور ان دنوں تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ جیسے ہی چھٹی ملے گی وہ گھر آئے گا اور اپنی بوا جی کو بتائے گا کہ اس نے پولیس میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔ بوا نے خط پڑھا اور گمسم سی بیٹھی رہیں۔ انہیں اس سے واضح طور پر صدمہ پہنچا تھا۔ اگر اس لڑکے کو تھانے داری بننا تھا تو اسے گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں اس چاؤ اور اہتمام کے ساتھ تعلیم دلانے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ بیٹا بڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ بوا یہ گوارا کر لیتی لیکن وہ بہترین سے کم کسی چیز پر مفاہمت کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سلطان کو خط لکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ سلطان، جنہیں اختر آپا سلطان بھی کہتے تھے، ریلوے میں ملازمت کرنے والے اپنے شوہر کے ساتھ بمبئی میں تھیں۔ آپا کو یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قائل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے گھریلو ملازم کو ساتھ لیا اور جستروال روانہ ہو گئیں۔ گاؤں پہنچنے کے بعد انہوں نے بوا جی سے مشورہ کیا، ملازم کو واپس بمبئی بھیج دیا اور بھائی کو تار دیا کہ وہ جستروال آئے۔ اختر اگلے ہی دن گاؤں پہنچ گیا۔ آپا نے ان سے بحث کرنے کی بجائے صرف یہ کہا کہ وہ انہیں بمبئی چھوڑ آئے۔ یہ 4-5 دن کا سفر تھا اور ظاہر ہے کہ ٹریننگ کے دوران اتنی طویل رخصت نہیں مل سکتی۔ اختر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شادی شدہ بہن، جن سے انہیں ایک خاص تعلق تھا، جستروال سے بمبئی تک تنہا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بھائی کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی بہن کو عزت اور تکریم کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کر آئے۔ بہن کی 2 ٹوک فرمائش، والدہ کی تائید اور گھر میں پھیلی معنی خیز خاموشی کا مطلب واضح تھا۔ اہل خاندان کو گوارا نہیں تھا کہ اختر پولیس کی نوکری کرے۔ ایک ایسے آدمی کے لیے جسے اپنے خاندان سے بڑا گہرا تعلق تھا، یہ ممکن نہ تھا کہ وہ صاف صاف انکار کر دے۔ اگرچہ شروع میں انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے سے تعامل کے بعد آخرکار وہ آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے پولیس والوں کو استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا اور بہن کے ساتھ بمبئی روانہ ہو گئے۔ اگلے 2 ماہ اختر نے ہندوستان کے کاروباری دارالحکومت میں گزارے، جہاں انہوں نے اپنے بہنوئی کو پولیس کے ساتھ وابستگی کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ وہ ICS افسر بننا چاہتے تھے اور امتحان سے فراغت کے بعد مقابلے کے امتحان منعقد نہیں ہو رہے تھے۔ اکاؤنٹس اور فوج کے علاوہ یہ صرف پولیس کا محکمہ تھا جہاں بھرتی کا عمل جاری تھا۔ چونکہ ان کے لیے فارغ رہنا ممکن نہ تھا، لہٰذا جیسے ہی پولیس میں اسامیاں نکلیں اور ملازمت کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں تو انہوں نے درخواست بھیج دی اور منتخب کر لیے گئے۔ اختر صبح سویرے اٹھ بیٹھے اور دیر تک ٹائمز آف انڈیا کا مطالعہ کرتے رہے۔ اخبار سے فارغ ہوتے تو کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتے۔ ان کے بہنوئی دفتر سے گھر لوٹ آتے تو ان سے گپ شپ ہوتی، لیکن جلد ہی وہ بور ہونے لگے کہ وہ گھومنے پھرنے والے آدمی نہیں تھے۔ بمبئی فلمی صنعت کا مرکز تھا، آئے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتیں، شہر میں تھیٹر والے تھے اور آئے روز ثقافتی تقریبات منعقد ہوتی تھیں، لیکن اختر کو ان میں سے کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔ تو اس بوریت کا کیا حل تلاش کیا جائے؟ سفر سے رغبت رکھنے والے ریلوے افسر نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے دفتر سے چھٹی لی اور وہ ہرن کے شکار کے لیے نکل پڑے۔ مختلف علاقوں میں وہ گھومتے پھرے۔ دونوں جوان آدمیوں نے اپنی بہت سی راتیں سرکاری ریسٹ ہاؤس یا جنگلوں اور بیابانوں میں کھلے آسمان تلے گزاری۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو تازہ دم اور آسودہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک صبح ٹائمز آف انڈیا کا مطالعہ کرتے ہوئے اختر اپنے بہنوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے سوچنے کے لیے، یعنی لاؤڈ تھنکنگ کے انداز میں انہیں بتایا کہ فوج میں کمیشن افسروں کے لیے بھرتی کا اشتہار نکلا ہے اور یہ کہ کیا انہیں اس کے لیے درخواست داخل نہیں کر دینی چاہیے۔ انہوں نے اس خیال کی پرجوش تائید کی۔ درخواست بھیج دی گئی اور چند ہی روز میں اختر انٹرویو اور امتحان کے لیے طلب کر لیے گئے۔ تھوڑے دن بعد اختر واپس آئے تو انہیں سامان سمیٹ کر دیو لالی واپس جانے کی جلدی تھی، جہاں انہیں 2 سالہ تربیت سے گزر کر کمیشن حاصل کرنا تھا۔ اختر فوج میں گئے تو جلدی ان کی بہن کے میاں کا تبادلہ بمبئی سے CP ہو گیا۔ جب کبھی ایک رات کے سفر کے بعد وہ بہن اور بہنوئی سے ملنے آتے تو خوش دکھائی دیتے۔ فوج کا ارادہ انہیں پسند آیا تھا اور اس میں ان کا جی لگ گیا تھا۔ وہ ایک محنتی آدمی تھے اور چیلنج قبول کرنے والے۔ وہ ایک ایسی زندگی
سے سمجھوتا کر سکتے تھے جہاں آزمائش اور امتحان کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ فروری 1947 سے چند روز پہلے جب آخر کار انہیں کمیشن ملا، اپنے خط میں انہوں نے لکھا، مجھے یقین ہے کہ فوج میں میرا مستقبل شاندار ہے۔ اس وقت بر صغیر کی آزادی میں صرف 6 ماہ باقی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خاندان کے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے اختر عبد الرحمن کے پیچھے ایسی 2 عورتوں کا ہاتھ تھا، ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ رشیدہ بیگم۔ وہ اس لحاظ سے ایک بڑے ہی خوش قسمت آدمی تھے کہ یہ دونوں عورتیں جو حد درجہ عبادت گزار واقع ہوئی تھیں اور شب و روز خدا کے حضور ان کے لیے دعائیں مانگتی اور ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ 1949 میں اختر ترقی پا کر کیپٹن ہو گئے اور نوشہرہ کے آرٹری اسکول میں انسٹرکٹر کے طور پر ان کی تعیناتی عمل میں آئی۔ ستمبر 1951 تک وہ یہاں پڑھاتے رہے جب انہیں لانگ گنری کورس کے لیے برطانیہ جانا پڑا۔ اپریل 1952 میں وہ دوبارہ اسی اسکول میں پڑھانے کے لیے لوٹ آئے۔ انہی دنوں ان کی بڑی بہن آپا سلطان کے شوہر نصر اللہ خان خلیل بھی، جو بعد ازاں ریلوے کے ایک بڑے منصب سے ریٹائر ہوئے، اسی شہر میں تعینات کر دیے گئے۔ کیپٹن کی والدہ اور ہمشیرہ یکجا ہوئیں تو اس کی شادی کا سوال زیادہ شدت سے زیر بحث آنے لگا۔ اب وہ 27 سال کے ہو گئے تھے اور شادی کے لیے ان کی عمر معمول سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ آپا سلطان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کے بھائی کی شادی ان کی پھپھی کی پوتی رشیدہ بیگم سے طے پا جائے۔ آپا سلطان کا بچپن جستربال میں اس خاندان کے ساتھ گزرا تھا۔ رشیدہ کی بڑی بہن ان کی ہم عمر سہیلی تھی۔ بچپن ہی سے وہ اس کم گو سنجیدہ اور شائستہ بچی کو بھائی سے بیاہنے کا خواب دیکھتی تھی، جس کے والد تحصیلدار تھے اور جن کا شمار قصبے کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ آزادی کے بعد رشیدہ بیگم کا خاندان فیصل آباد میں آ گیا۔ کیپٹن کی والدہ اور بہن نے طویل صلاح مشورے اور کیپٹن کی آمادگی کے بعد پختہ رائے قائم کر لی تو دونوں خواتین نوشہرہ سے فیصل آباد پہنچی۔ اختر کی والدہ اپنے حسن سلوک کی وجہ سے سسرالی رشتہ داروں میں بڑی مقبول تھیں، چنانچہ فیصل آباد میں جو تب ایک چھوٹا سا بے ڈھب قصبہ تھا، ان کا بڑی خوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ ماں بیٹی نے روایتی تمہید کے ساتھ جھجکتے ہوئے رشیدہ بیگم کی نانی سے رشتے کی بات چھیڑی تو فوراً ہی اس بات میں جواب ملا، ہمیں اختر سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے۔ آپا سلطان کو، جو مال روڈ لاہور کے ایک بہت پرانے اور کشادہ گھر میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلنے اور عبادت میں گزارتیں۔ 1952 میں خزاں کے وہ دن خوب اچھی طرح سے یاد ہیں۔ مرحوم کے ذکر پر بات بے بات رو پڑنے والی آپا کو یاد ہے کہ شادی کی تیاریاں 3 ماہ جاری رہیں۔ خوش چہرہ اور سلیقہ مند بہو کے لیے زیور بنوانے گئے، بہت سوچ سوچ کر لباس سلوائے گئے اور بہت بارات نوشہرہ سے فیصل آباد روانہ ہوئی تو اس میں اختر کے بہت سے فوجی دوست اور ان کی بیگمات شامل تھیں۔ خاندان میں طویل عرصے کے بعد مسرت کی ایک تقریب برپا ہو رہی تھی، لہٰذا جی بھر کر اہتمام کیا گیا۔ خاص طور پر ولیمے کی دعوت میں وسطی پنجاب سے دور صوبہ سرحد کے اس شہر میں رشتہ داروں کا زیادہ اجتماع تو ممکن نہ تھا، لیکن ان میں بہت سے شریک ہوئے۔ تاہم فوجی افسروں، پاس پڑوس والوں اور فوجی افسر کے جاننے والوں کی زیادہ بڑی تعداد تقریب میں شریک تھی۔ دلہا دلہن دونوں ہی متعین مزاج اور کم گو واقع ہوئے تھے، لیکن مہمان خوب چہکتے پھرے۔ کھانے کا خوب اہتمام کیا گیا۔ فوجی بینڈ نے مسرت آمیز نغموں کی دھنیں بکھیری اور دلہن کو افسروں کی بیگمات نے کئی دن تک گھیرے رکھا۔ سرو قد کی پسندیدہ اور شائستہ خاتون نے جلد ہی خاندان والوں کے دل میں گھر بنا لیا اور سب سے زیادہ اپنے دلہا کے دل میں، جو اب تک فرائض کی ادائیگی اور فوج کی سخت زندگی میں منہمک رہا تھا، اب جیسے گھر میں ایک پائیں باغ آباد ہو گیا تھا۔ زندگی کے لطیف پہلو نے اپنا دروازہ اس آدمی پر کھول دیا تھا جو زندگی کو آسائش میں نہیں، جد و جہد میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اور جب ایسا ہوا تو لوگوں نے حیرت کی کہ سخت جان آدمی نے مسرت کی سرشاری سے ہم آہنگ ہونے میں تامل سے کام نہیں لیا۔ جاننے والوں کے بہت سے گھروں میں روایت کے مطابق نئے جوڑے کے لیے دعوتوں کا اہتمام کیا گیا اور جلد ہی ارد گرد کھسر پھسر سنائی دینے لگی کہ اختر میاں دلہن پر بری طرح ریج گئے ہیں۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار کلب جانے یا دوستوں سے گپ شپ کا وقت نکال لیا کرتے اور اب اس سے بھی گئے۔ ایک شام کسی نے ان پر ہنسوں کا جوڑا کی پھپتی کی اور رفتہ رفتہ یہ حکایت عام ہو گئی۔ ہر آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے اور کوئی شائستہ اتوار اپنی بیوی سے تلخی کے ساتھ پیش نہیں آتا، لیکن اس آدمی کی بات ہی کیا ہے
کہ جس پر اس کی ماں، بہنیں، اولاد اور بیوی ہمیشہ جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے ہوں۔ اگر اچھائی کا پیمانہ وہ ہے جو خدا کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ اچھا وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، تو ایسے آدمی کی بھلائی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ جنرل اختر کی والدہ 1982 میں اپنے خدا کے پاس چلی گئیں۔ ان کی بڑی بہن اور اہلیہ بقید حیات ہیں۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود ان کی اہلیہ ابھی تک اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی کہ مرحوم کا ذکر آئے تو ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی تدوین کے لیے ملاقات کی غرض سے آپا سلطان کو کئی دن تک آمادہ کیا جاتا رہا۔ ان کے بھتیجے اور داماد نے، جن سے مرحوم کو ایک قلبی تعلق تھا، ان سے وعدہ لیا کہ وہ گفتگو کے دوران اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے، لیکن پہلے ہی دن گھنٹہ بھر کی بات چیت کے بعد وہ یکایک بے تاب ہو کر رو پڑیں۔ میرے شوہر فوت ہوئے تو اختر نے مجھے سنبھال لیا اور ڈولنے نہ دیا۔ میرے خدا، میں کس لیے زندہ ہوں؟ انہوں نے چیخ کر کہا اور رو دیں۔ آپا کو یاد ہے کہ وہ کبھی اپنے عدیم الفرصت بھائی کے گھر جاتی تو وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک انہیں اپنے پاس ٹھہرائے رکھنے پر اصرار کرتے۔ واپسی کا وقت آتا تو وہ سفر کے دوسرے شرکاء سے کہتے کہ وہ چاہیں تو چلے جائیں، لیکن ان کی بہن کو ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ وہ ان سے خاندان کے امور پر مشورے کرتے رہتے، ان کے لیے تحائف خریدتے۔ آپا، تمہارے بیڈ روم میں ٹی وی نہیں ہے نا؟ یہ روپے رکھ لو اور ٹی وی خرید لینا۔ اچھا غازی بیٹے، آپا نہیں مانتی، تم خرید لاؤ، ان کے کمرے میں ٹی وی تو ہونا چاہیے۔ بہن بیمار ہوئی تو انہوں نے اسپتال کے کمرے میں ٹیلی فون لگوانے کا اہتمام کیا کہ خود نہیں آ سکتے تو فون پر ہر روز خیریت پوچھ لیا کریں۔ عام حالات میں بھی وہ دوسرے تیسرے روز بہن سے فون پر بات کرتے۔ کبھی کبھی جب وہ انہیں ملنے آتے تو لاڈ کے ساتھ کہتے، میں ہمیشہ اپنی بہن کا ممنون رہوں گا جس نے مجھ سے پولیس کی نوکری چھڑوائی۔ اپنے 4 بیٹوں کے لیے، جن میں سے ہمایوں اختر سیاست میں ہونے کی وجہ سے زیادہ معروف ہیں، وہ کیا تھے؟ محض ایک شفیق باپ نہیں بلکہ ایک ہمدرد دوست اور ایک آئیڈیل، ایک رہنما۔ ISI کی تشکیل اور افغانستان کی جنگ آزادی میں اپنے عظیم کارنامے کی وجہ سے جن کی اہمیت کا تعین وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہو سکے گا، تاریخ شاید اس آدمی کو یاد رکھے گی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ حیران کن پہلو خاندان، بالخصوص اولاد کے معاملے میں گہری دلچسپی، مسلسل منصوبہ بندی اور ایک بے حد لچکدار اور متوازن رویہ تھا۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک نے MBA، ایک نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور 2 نے ایکچوری کی تعلیم پائی۔ ان چاروں کی زندگی میں آج بھی ان کا شہید باپ سب سے بڑا رہنما ہے۔ اپنے بے تکلف دوستوں کو وہ بتاتے تھے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ، کوئی چیلنج درپیش ہو تو وہ خود سے سوال کرتے ہیں، اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو کیا رویہ اختیار کرتے؟ ان کے ایک بیٹے نے کہا، میں ان کے راستے پر چلنے اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ آسان نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی محبت میں اتنا جذباتی ہو اور پھر اتنا عملی اور اتنا محتاط اور اتنا متوازن۔ لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اسے بگاڑ دیتے ہیں، یا پھر سخت گیری سے۔ جنرل اختر عبد الرحمن کے اندر کوئی چیز تھی جو انہیں ہمیشہ بیدار اور چوکس ہی نہیں بلکہ محتاط بھی رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی کہ وہ یتیمی میں پلے تھے اور انہوں نے اپنے ارد گرد سازشیں برپا ہوتے دیکھی تھیں۔ انہیں والد کی محبت نہ ملی، لہٰذا وہ خاندان اور اولاد کے ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنا لیا اور اسے بگڑنے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ گہرے اور مسلسل ابلاغ کا رشتہ قائم کیا اور اسے عمر بھر برقرار رکھا۔ ہمایوں کے بقول، میرے والد کہتے تھے کہ مجھ میں اور میرے والد میں کوئی گیپ جنریشن نہیں، اور وہ سچ کہتے تھے۔ شام ہوتی تو وہ اپنے بچوں میں آ بیٹھتے، وہ ان سے اسکول میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پوچھتے، ان سے ہوم ورک کے بارے میں دریافت کرتے، اور جب اس امر کا اطمینان کر لیتے کہ ان کی معمول کی پڑھائی ڈھنگ سے ہو رہی ہے تو خود انہیں سکھانے کی کوشش کرتے۔ وہ قریب رکھی ہوئی رسی سے چھت سے لٹکے ہوئے پنکھے یا کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرتے کہ اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ وہ بار بار اس لفظ کو دہراتے حتیٰ کہ وہ بچے کی یادداشت کا حصہ ہو جاتا۔ وہ انہیں کوئی موضوع دیتے اور باری باری سب بچوں کو اس پر تقریر کرنے کے لیے کہتے۔ جو کوئی ڈھنگ کی بات کہتا اسے کوئی چھوٹا سا انعام دیا جاتا۔ وہ انہیں سوال کرنے کے لیے اکساتے اور ہر سوال کا جواب دیتے۔ ہارون خان کو یاد ہے کہ جب ایوب خان کے دور میں پنڈت نہرو پاکستان کے دورے پر آئے تو بھارت سے نفرت کرنے والے افسر کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ ہم بھارتی وزیر اعظم کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے۔ دیر تک وہ اپنے بیٹے کو بتاتے رہے کہ دنیا کے رسم و رواج کے
کیا ہیں، سفارتکاری اور حکومتوں کے باہمی مذاکرات کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اولاد سے اس قدر محبت کرنے والے آدمی کے لیے بچوں پر سختی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جب ضرورت پڑتی تو وہ ایسا کرتے۔ ان کے لیے آموختہ یاد کرنے، ہوم ورک کرنے اور کھیلنے کا وقت مقرر تھا جس کی سختی سے پابندی کی جاتی۔ یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں، شوخی یا کھیل کود پر آمادہ کسی بچے کو 5-7 منٹ کی مہلت دی جاتی اور اسے محبت سے سمجھایا جاتا، لیکن اگر وہ راہ راست پر نہ آتا تو ڈانٹ پڑتی اور ایسی سختی کے ساتھ اس سے حکم کی تعمیل کرائی جاتی جو بظاہر گھروں کا نہیں دفتری نظم و نسق کا خاصہ ہوتا ہے۔ باپ کو ہمیشہ یہ خیال تھا کہ کسی بچے میں محرومی کا احساس پیدا نہ پائے، لہٰذا ان کے بیٹوں کے بقول ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں سزا دی گئی ہو تو کچھ ہی دیر کے بعد باپ نے محبت کے ساتھ بیٹے کو سینے سے نہ لگایا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر اور بچوں میں باپ کی شفقت بڑھتی گئی۔ جب تک وہ بریگیڈیئر نہیں بنے تھے تو وہ کوئٹہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد اور راولپنڈی کی شاموں میں دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیلنے کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے، لیکن پھر یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سکھاتے تھے اور ان سے کس طرح کی گفتگو کرتے، ان کے ایک بیٹے نے بتایا کہ ایبٹ آباد کی ایک سرد سپہر کو جب بارش برس رہی تھی وہ اسے ساتھ لے کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیمار بچے کو اسپتال لے جانے والے مالی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ زندگی میں کس طرح امتحان اور آزمائشیں آتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیمار بچے کے ساتھ بارش میں اسپتال جانا کس قدر تکلیف دہ ہے، اور پھر اسے یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک تعلیم یافتہ اور صحت مند آدمی زیادہ بہتر طور پر زندگی کے چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ جنرل نے اپنی اولاد کے لیے وقت اور توجہ ہی نہیں، روپے پیسے کے معاملے میں بھی بڑے ایثار سے کام لیا۔ 50 اور 60 کے عشرے میں جب وہ اعلیٰ افسر نہیں بنے تھے اور فوجی افسروں کی تنخواہیں بھی نسبتاً کم تھیں، ان کے بچے اعلیٰ اداروں میں تعلیم پاتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی نے ایک بار دریافت کیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر کس طرح زائد اخراجات کے متحمل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس کار نہیں ہے، انہوں نے کہا، اور میں بعض دوسری آسائشوں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں، لیکن میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ بچوں کی تعلیم میں کسی اعتبار سے کوتاہی کروں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر بعض بڑی سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ وہ ڈھاکہ میں ہوں، کوئٹہ، راولپنڈی یا ایبٹ آباد میں، وہ گھر سے باہر کبھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ خوش ذوق آدمی نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ 2 پتلون، 2 بش شرٹوں اور ایک آدھ شلوار قمیض کے ساتھ گزارا۔ یہ صورتحال اس وقت تک برقرار رہی جب تک ان کے بیٹے امریکہ سے ان کے لیے لباس اور دوسری اشیاء بھجوانے لگے۔ ان کے بیٹے آج بھی والد کے اس ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں جنہوں نے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فوجی افسر کے طور پر حاصل ہونے والا واحد رہائشی پلاٹ بیچ ڈالا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے جب کوئی اس ایثار کا حوالہ دیتا تو جنرل اختر عبد الرحمن ہمیشہ اپنی ہموار آواز میں یہ جواب دیتے کہ انہوں نے کسی بڑے ایثار سے کام نہیں لیا، اور یہ کہ انہیں وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ ایک گھریلو تقریب کی ویڈیو فلم میں جو ان کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے منعقد ہوئی، انہیں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے تحفے کا پیکٹ موصول ہونے کے بعد اس کے ساتھ لکھے ہوئے خط کو پڑھتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس خط میں اولاد سے ان کی غیر معمولی محبت اور قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ جنرل نے ایک آدھ فقرہ پڑھا، پھر جذبات کی شدت سے ان کی زبان گنگ ہو گئی اور آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔